جی السلام علیکم. میں گریڈ 5 کی اردو ٹیچر میں سمیرا. آج میں نے نرپانی اردو میں صفحہ نمبر 3 کروایا تھا، جس میں فاعل اور مفعول کے مطابق فاعل اور مفعول کے ساتھ فعل کی مطابقت سمجھائی. فاعل اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. مفعول اس کو کہتے ہیں جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور فعل اس کو کہتے ہیں جو کام ہوتا ہے، کام ہو رہا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کچھ جملے دیے ہیں، درج ذیل جملے مکمل کیجیے. ہم اپنے والدین اور استادوں کی عزت کرتے ہیں. یہاں پہ آئے گا کرتے ہیں. لڑکے شور مچا رہے تھے اور لڑکیاں چپ چاپ بیٹھی تھیں. شکاری نے کئی پرندے شکار کیے. حامد، رشید اور جمیل کتابیں پڑھ رہے ہیں. الماریاں گرد آلود اور ان کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں. لڑکوں نے تصویریں کھینچیں. انہوں نے ایک بہت بڑی عمارت خریدی یا بنوائی. میں نے روٹی کھائی اور پانی پیا. اس پر بہت سی مصیبتیں آئیں. تم کب گھر آؤ گے؟ ہم صبح سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ علینا کے کھلونے ٹوٹ گئے. مچھیرے نے کئی مچھلیاں پکڑیں. سمیر اپنے والدین کے ساتھ بازار گیا. ٹھیک ہے، یہ والا صفحہ ہم نے اس طرح سے کیا تھا. اس صفحے پہ آپ لوگوں کو تاریخ ضرور ڈالنی ہے. اس کے بعد ہم نے کی تھی کہانی نویسی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کہانی ایک تصویر کے ذریعے آپ کو سمجھائی گئی ہے. تصویر ہے، اس کی مدد سے آپ لوگوں کو کہانی لکھنی ہے اور اس کا عنوان بھی تجویز کرنا ہے. ٹھیک ہے، مددگار الفاظ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. چھٹی کا دن، باہر کسی ریسٹورینٹ میں کھانے کا پروگرام، خوب مزہ، شرارت اور بھاگ دوڑ سے منع کرنا، بات نہ ماننے کی عادت، شرارت کی سزا، تکلیف، گرم گرم سوپ، بازو جلنا اور سبق. اچھا، ان تصویروں کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ اور وہاں پر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ سوپ آئے گا. پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ ویٹر جو ہے وہ سوپ لے کر آ رہا ہے اور سارے برتن جو ہیں وہ اس بچے کے اوپر گر کر اس کا بازو زخمی ہو گیا، اور آخر میں اس بازو کے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. اب ہمیں یہ تمام الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہانی بنانی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو کہانی کا نام سوچنا ہے. کہانی کا نام کیا ہوگا؟ یا آپ پہلے کہانی لکھیں گے یا کہانی لکھنے کے بعد اس کا نام لکھیں گے. ٹھیک ہے، کیا مددگار الفاظ ہیں؟ چھٹی کا دن. تو ہم کس طرح سے لکھنا شروع کریں گے؟ چھٹی کا دن تھا، سب بہت خوش تھے، سب نے مل کے ریسٹورینٹ جانے کا پروگرام بنایا. بچے وہاں پر کھیل کود رہے تھے. اب کسی بچے کا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس میں ہم علی کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ علی وہاں پر بھاگ دوڑ کر رہا تھا. منع کرنے کے باوجود وہ نہیں سن رہا تھا، کیونکہ اس کو تو خوب مزہ آ رہا تھا نا. بات نہ ماننے کی عادت تھی. اب اچانک جب ویٹر سوپ لے کر آیا تو علی بھاگتا بھاگتا ویٹر سے ٹکرا گیا. ویٹر کے ہاتھ میں جو گرم گرم سوپ تھا وہ علی کے ہاتھوں پر گر گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے. گرم گرم سوپ جب اس کے ہاتھ پہ گرا تو اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا تھی؟ شرارت کر رہا تھا وہ، منع کرنے کے باوجود نہیں مان رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی. تو آپ ایک عنوان یہ بھی لکھ سکتے ہیں، شرارت کی سزا. یہ بھی مجھے آپ کی ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ نے اس کا عنوان بتایا ہے. سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ضرور ماننی چاہیے. ان کی کسی بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عنوان کے لیے آپ کو جگہ دی ہوئی ہے. آپ عنوان لکھیں گے اور یہ جتنے بھی یہاں پر لائنز لکھی ہیں ان سب لائنوں میں آپ کو کہانی لکھنی ہے تصویروں اور مددگار الفاظ کی مدد سے.
ہر صفحے پر آپ لوگوں کے ایک آج کی تاریخ موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم نے پڑھی تھی نظم، ٹھیک ہے؟ اس کے سوالات میں نے آپ کو کروا دیے تھے، اب کچھ قواعد رہ گئے ہیں، وہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کراؤں گی۔ یقیناً آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔